अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आज नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 152 है। अक्लमंद दिल की आंखों से अपना मालेकार देखता है और अपनी ऊंच नीच अच्छी बुरी राहों को पहचानता है। दावत देने वाले ने पुकारा और निगहदाश्त करने वाले ने निगहदाश्त की। बुलाने वाले की आवाज़ पर लब्बैक कहो और निगहदाश्त करने वाले की पैरवी करो। कुछ लोग फितनों के दरियाओं में उतरे हुए हैं और सुन्नतों को छोड़कर बिदअतों में पड़ चुके हैं। ईमान वाले दबके पड़े हैं और गुमराहों और जुटलाने वालों की जुबानें खुली हुई हैं। हम करीबी तल्लुक रखने वाले और खास साथी और खजानादार और दरवाजे हैं, और घरों में दरवाजों ही से आया जाता है, और जो दरवाजों को छोड़कर किसी और तरफ से आए उसका नाम चोर होता है। इसी खुतबा का एक जुज़ ये है कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं के बारे में कुरान की नफीस आयतें उतरी हैं, और वो अल्लाह के हजीने हैं। अगर बोलते हैं तो सच बोलते हैं, और अगर खामोश रहते हैं तो किसी को बात में पहल का हक नहीं। पेशरू कि अपने कौम और कबीले से हर बात सच सच बयान करना और अपनी अकल को गुम ना होने दे, और अहले आहरत में से बने, इसलिए कि उधर ही से आया है और उधर ही उसे पलट कर जाना है। दिल की आंखों से देखने वाले और बसीरत के साथ अमल करने वाले की अमल में इब्तदा यूं होती है कि वो जान लेता है कि ये अमल उसके लिए फ़ायदा मंद है या नुकसान रसा है। अगर मुफीद होता है तो वो आगे बढ़ता है, अगर मज़र होता है तो ठहर जाता है, इसलिए कि बेजाने बूझे हुए बढ़ने वाला ऐसे है जैसे कोई गलत रास्ते पर चल निकले, तो जितना वो उस राह पर बढ़ता जाएगा उतना ही मकसद से दूर होता जाएगा। और इल्म की रोशनी में अमल करने वाला ऐसे है जैसे कोई रोशन राह पर चल रहा हो। तो अब देखने वाले को चाहिए कि वो देखे कि आगे की तरफ बढ़ रहा है या पीछे की तरफ पलट रहा है। तुम्हें जानना चाहिए कि हर जाहिर का वैसा ही बातिन होता है। जिसका जाहिर अच्छा होता है उसका बातिन भी अच्छा होता है, जिसका जाहिर बुरा होता है उसका बातिन भी बुरा होता है। और कभी ऐसा होता है जैसा रसूल सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह एक बंदे को ईमान की वजह से दोस्त रखता है और उसके अमल को बुरा समझता है, और कहीं अमल को दोस्त रखता है और अमल करने वाले की जात से नफरत करता है। देखो, हर अमल एक उगने वाला सब्जा है, और सब्जा के लिए पानी का होना जरूरी है, और पानी मुख्तलिफ किस्म का होता है। जहाँ पानी अच्छा दिया जाएगा वहां पर खेती भी अच्छी होगी और उसका फल भी मीठा होगा, और जहाँ पानी बुरा दिया जाएगा वहां खेती भी बुरी होगी और फल भी कड़वा होगा। नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 207 है। बसरा में अपने एक सहाबी अला इब्ने ज़ियाद हारसी के यहाँ अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए तो उसके घर की वुसअत को देकर फरमाया, तुम दुनिया में इस घर की वुसअत को क्या करोगे? दरअसल ये कि आखिरत में तुम घर की वुसअत की ज़्यादा मुहताज हो कि जहाँ तुम्हें हमेशा रहना है। हाँ, अगर उसके साथ तुम आखिरत में भी वसी घर चाहते हो तो उसमें मेहमानों की मेहमान नवाजी, करीबियों से अच्छा बर्ताव और मौका व महल के मुताबिक हकूक़ की अदायगी करो। अगर ऐसा किया तो उसके ज़रिए आखिरत की कामरानियों को पा लोगे। अला इब्ने ज़ियाद ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, मुझे अपने भाई आसिम इब्ने ज़ियाद की आपसे शिकायत करना है। हज़रत ने पूछा, क्यों, उसे क्या हुआ? अल्लाह ने कहा कि उसने बालों की चादर ओढ़ ली है और दुनिया से बिल्कुल बेलगाव हो गया है। तो हज़रत ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। जब वो आया तो आपने फरमाया, ए अपनी जान के दुश्मन, शैतान हबीस ने भटका दिया है तुम्हें। अपनी आल औलाद पर तरस नहीं आता? और क्या तुमने ये समझ लिया है कि अल्लाह ने जिन पाकीज़ा चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल किया है, अगर तुम इन्हें खाओ बरतोगे तो उसे नागवार गुजरेगा। तुम अल्लाह की नजरों में उससे कहीं ज्यादा गिरे हुए हो कि वो तुम्हारे लिए ये चाहे। उसने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आपका पहनावा भी मोटा जूठा और खाना रूखा सूखा होता है। तो हजरत ने फरमाया कि तुम पर हैफ है, मैं तुम्हारे मानिंद नहीं हूँ। खुदा ने आइमा हक पर फर्ज किया है कि वो अपने को मुफलिस व नदार लोगों की तरह परखें, ताकि मफलूकुल हाल अपने फिक्र की वजह से पैचोताब न खाए। नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 153 है कि इसमें चमगादड़ की अजीबोगरीब हिलकत का जिक्र फरमाया है। तमाम हमद अल्लाह के लिए है कि जिसकी मारिफत की हकीकत जाहिर करने से औसाफ आजिज हैं, और उसकी अजमत और बुलंदी ने अक्लों को रोक दिया है, जिससे वो उसकी सरहद फरमारवाई तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं पाती। वो अल्लाह इक़्तिदार का मालिक है और सरापा हक और हक का जाहिर करने वाला है। वो इन चीज़ों से भी ज़्यादा अपने मुकाम पर साबित व आश्कार है कि जिन्हें आंखें देखती हैं, अकलें उसकी हद बंदी करके उस तक नहीं पहुँच सकती कि वो दूसरों से मुशाबहा
ہو جائے اور نہ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے مانند ہو جائے۔ اس نے بغیر نمونہ و مثال کے، بغیر کسی مشیرے کار کے مشورے کے اور بغیر کسی معاون کے مددگار کے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس کے حکم سے مخلوق اپنے کمال کو پہنچ گئی اور اس کی اطاعت کے لیے جھک گئی اور بلا توقف لبیک کہی اور بغیر کسی نزاع و مزاحمت کے اس کی مطیع ہو گئی۔ اس کی سنت کی لطافتوں اور حلقت کی عجیب و غریب کارفرمائیوں میں کیا کیا گہری حکمتیں ہیں کہ جو اس نے ہمیں چمگادروں کے اندر دکھائی ہے کہ جن کی آنکھوں کو دن کا اجالا سکیڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ تمام آنکھوں میں روشنی پھیلانے والا ہے، اور اندھیرا ان کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، حالانکہ وہ ہر زندہ شے کی آنکھوں پر نقاب ڈالنے والا ہے، اور کیونکہ چمکتے ہوئے سورج میں ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں کہ وہ اس نور پاش شعاؤں سے مدد لے کر اپنے راستوں پر آ جا سکے اور نور آفتاب کے پھیلاؤ میں اپنی جانی پہچانی ہوئی چیزوں تک پہنچ سکیں۔ اس نے تو اپنی ذو پاشوں کی تابش سے انہیں نور کی تجلیوں میں بڑھنے سے روک دیا ہے اور ان کے پوشیدہ ٹھکانوں میں انہیں چھپا دیا ہے کہ وہ اس کی روشنی کے اجالوں میں آ سکیں، کہ دن کے وقت تو وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ ان کی پلکیں جھلک کر آنکھوں پر لٹک آتی ہیں، اور تاریکی شب کو اپنا چراغ بنا کر رزق کے ڈھونڈنے میں اس سے مدد لیتی ہیں۔ رات کی تاریکیاں ان کی آنکھوں کو دیکھنے سے نہیں روکتی اور نہ اس کی گھٹا گوپ اندھیریاں راہ پیمائیوں سے باز رہتی ہیں، مگر جب آفتاب اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے اور دن کے اجالے ابھر آتے ہیں اور سورج کی کرنیں سوسمار کے سوراخ کے اندر تک پہنچ جاتی ہیں تو وہ اپنی پلکوں کو آنکھوں پر جھکا لیتی ہیں اور رات کی تیرگیوں میں جو معاش حاصل کی ہے اسی پر اپنا وقت پورا کر لیتی ہیں۔ سبحان اللہ کہ جس نے رات ان کے کسب معاش کے لیے اور دن آرام و سکون کے لیے بنایا ہے، اور ان کے گوشت ہی سے ان کے پر بنائے ہیں، اور جب اڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہی پروں سے اونچی ہوتی ہیں، گویا کہ وہ کانوں کی لویں ہیں کہ نہ ان میں پر و بال ہے نہ کریاں، مگر ان کی رگوں کی جگہ کو دیکھو گے تو اس طرح نشان ظاہر ہیں کہ اس میں دو پر سے لگے ہوئے ہیں کہ جو نہ اتنے باریک ہے کہ پھٹ جائے، نہ اتنے موٹے ہیں کہ بوجھل ہو جائے، کہ اڑا نہ جا سکے۔ وہ اڑتی ہے تو بچے ان سے چمٹے پڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ نیچے کی طرف جھکتی ہیں تو بچے بھی جھک پڑتے ہیں، اور جب وہ اونچی ہوتی ہیں تو بچے بھی اونچے ہو جاتے ہیں، اور وہ اس وقت تک الگ نہیں ہوتے جب تک کہ ان کے اعضاء میں مضبوطی نہ آ جائے اور بلند ہونے کے لیے ان کے پر ان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو جائیں۔ وہ اپنی زندگی کی راہوں پر اپنی مصلحتوں کو پہچانتے ہیں۔ پاک ہے وہ خدا کہ جس نے بغیر کسی نمونہ کے، جو اس سے پہلے کسی نے نہ بنایا ہو، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 206 ہے۔ جب تحکیم کے سلسلہ میں آپ کے اصحاب آپ پر پیچ و تاب کھانے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جب تک جنگ نے تمہیں بے حال نہیں کر دیا، میرے حسب منشا میری بات تم سے بنی رہی۔ خدا کی قسم، اس نے تم میں سے کچھ کو تو اپنی گرفت میں لے لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا، اور تمہارے دشمنوں کو تو اس نے بالکل ہی نڈال کر دیا۔ اگر تم جمے رہتے تو پھر جیت تمہاری تھی، مگر اس کا کیا علاج کہ میں کل تک امر و نہی کا مالک تھا اور آج دوسروں کے امر و نہی پر مجھے چلنا پڑتا ہے۔ تم دنیا کی زندگانی چاہنے لگے اور یہ چیز میرے بس میں نہ رہی کہ جس چیز جنگ سے تم بیزار ہو چکے تھے اس پر تمہیں برقرار رکھتا۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آج نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 154 ہے کہ اس میں اہل بصرہ کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں فتنوں سے آگاہ کیا گیا ہے کہ جو شخص ان فتنہ انگیزیوں کے وقت پر اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر ٹھہرائے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں انشاءاللہ تمہیں جنت کی راہ پر لگا دوں گا، اگرچہ وہ راستہ کٹھن، دشواریوں اور تلخ مزوں کو لیے ہوئے رہیں۔ فلاں تو ان میں عورتوں والی کم عقلی آ گئی ہے اور لوہار کے کڑھاؤ کی طرح کینہ و اناد ان کے سینے میں جوش مار رہا ہے، اور جو سلوک مجھ سے کر رہی ہیں اگر میرے سوا کسی دوسرے سے ویسے سلوک کو ان سے کہا جاتا تو وہ نہ کرتی۔ ان سب چیزوں کے بعد بھی ہمیں ان کی سابقہ حرمت کا لحاظ ہے، ان کا حساب و کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ ایمان کی راہ سب راہوں سے واضح ہے اور سب چراغوں سے زیادہ نورانی ہے۔ ایمان سے نیکیوں پر استدلال کیا جاتا ہے اور نیکیوں سے ایمان پر دلیل لائی جاتی ہے۔ ایمان سے علم کی دنیا آباد ہوتی ہے اور علم کی
بدولت موت سے ڈرا جاتا ہے اور دنیا سے آخرت حاصل کی جاتی ہے۔ مخلوقات کے لیے قیامت سے ادھر کوئی منزل نہیں، وہ اسی کے میدان میں انتہا کی حد تک پہنچنے کے لیے دوڑ لگانے والی ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ وہ اپنی قبروں کے ٹھکانوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی آخرت کے ٹھکانوں کی طرف پلٹ پڑے۔ ہر گھر کے لیے اس کے اہل ہیں کہ نہ وہ اسے تبدیل کر سکیں گے اور نہ اس سے منتقل ہو سکیں گے۔ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ایسے دو کام ہیں جو اخلاق خداوندی میں سے ہیں، اور نہ ان کی وجہ سے موت قبل از وقت آ سکتی ہے اور نہ جو رزق مقرر ہے اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ تمہیں کتاب خدا پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک مضبوط رسی، روشن و واضح نور، نفع بخش شفا، پیاس بجھانے والی سرابی، تمسک کرنے والے کے لیے سامان حفاظت اور وابستہ رہنے والے کے لیے نجات ہے۔ اس میں کجی نہیں آتی کہ اسے سیدھا کیا جائے، نہ حق سے الگ ہوتی ہے کہ اس کا رخ موڑا جائے، کثرت سے دہرایا جائے اور بار بار کانوں میں پڑھنا اسے پرانا نہیں جاتا کہ جو اس کے مطابق کہے وہ سچا ہے اور جو اس پر عمل کرے وہ سبقت لے جانے والا ہے۔ اسی آسنا میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہمیں فتنہ کے بارے میں کچھ بتائیے، اور کیا آپ نے اس کے متعلق رسول اللہ سے دریافت کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب اللہ نے یہ آیت اتاری کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ فتنوں سے دوچار نہیں ہوں گے، تو میں سمجھ گیا کہ فتنہ ہم پر تو نہیں آئے گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ چنانچہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ فتنہ کیا ہے کہ جس کی اللہ نے آپ کو خبر دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، میرے بعد میری امت جلدی فتنوں میں پڑ جائے گی۔ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، احد کے دن جب شہید ہونے والے مسلمان شہید ہو چکے تھے اور شہادت مجھ سے روک لی گئی تھی اور یہ مجھ پر گراں گزرا تھا، تو آپ نے مجھ سے نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں بشارت ہو کہ شہادت تمہیں پیش آنے والی ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ یوں ہی ہو کر رہے گا؟ یہ کہو کہ اس وقت تمہارے صبر کی کیا حالت ہوگی؟ تو میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ، یہ صبر کا کوئی موقع نہیں ہے، یہ تو میرے لیے مرضا اور شکر کا مقام ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یا علی، حقیقت یہ ہے کہ لوگ میرے بعد مال و دولت کی وجہ سے فتنوں میں پڑ جائیں گے اور دین اختیار کر لینے سے اللہ پر احسان جتائیں گے، اس کی رحمت کی آرزویں تو کریں گی، لیکن اس کے قہر و غلبہ کی گرفت سے بے خوف ہو جائیں گے کہ جھوٹ موٹ کے شبہوں اور غافل کر دینے والی خواہشوں کی وجہ سے حلال کو حرام کر لیں گے، شراب کو انگور و خرما کا پانی کہہ کر اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر اور سود کو خرید و فروخت قرار دے کر جائز سمجھ لیں گے۔ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں انہیں اس موقع پر کس مرتبہ پر سمجھوں؟ اس مرتبہ پر کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں یا اس مرتبہ پر کہ وہ فتنہ میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فتنہ کے مرتبہ پر۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 155 ہے کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ، اپنے فضل و احسان کے بڑھانے کا ذریعہ اور اپنی نعمتوں اور عظمتوں کو دلیل راہ قرار دیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، باقی ماندہ لوگوں کے ساتھ بھی زمانہ کی وہی روش ہے جو گزر جانے والے کے ساتھ تھی۔ جتنا زمانہ گزر چکا ہے وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ آخر میں بھی اس کی کارگزاریاں وہی ہوں گی جو پہلے رہ چکی ہیں، اور اس کے جھنڈے ایک دوسرے کے عقب میں ہیں۔ گویا تم قیامت کے دامن سے وابستہ ہو کر وہ تمہیں دھکیل کر اس طرح لے جا رہی ہے جس طرح للکارنے والی اپنی اونٹنیوں کو جو شخص اپنے نفس کو سنوارنے کی بجائے چیزوں میں پڑا جاتا ہے، وہ تیرگیوں میں سرگردہ اور ہلاکتوں میں پھنسا رہتا ہے، اور شیاطین اسے سرکشیوں میں کھینچ کر لے جاتے ہیں اور اس کی بدعمالیوں کو اس کے سامنے سج دیتے ہیں، اور آگے بڑھنے والوں کی آخری منزل جنت ہے اور آمدن کوتاہیاں کرنے والوں کی حد جہنم ہے۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو کہ تقوی ایک مضبوط قلعہ ہے اور فسق و فجور ایک کمزور چار دیواری ہے کہ جو نہ اپنے چاہنے والوں کی تباہ کاریوں کو روک سکتی ہے اور نہ ان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ دیکھو، تقوی ہی وہ چیز ہے کہ جس سے گناہوں کا ڈنک کاٹا جاتا ہے، اور یہی ہے کہ منتہائی مقصد کا کامرانیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اپنے نفس کے بارے میں کہ جو تمہیں تمام نفسوں سے زیادہ عزیز و محبوب ہے، اللہ سے ڈرو۔ اس نے تمہارے لیے حق کا راستہ کھول دیا ہے اور اس کی راہیں اجاگر کر دی ہیں۔ اب یا تو نمٹ بدبختی ہو گئی یا دائمی خوش بختی و سعادت، دار فانی سے عالم باقی کے لیے تو شے مہیا کر لو۔ تمہیں زاد راہ کا پتہ دیا جا چکا ہے اور کوچ کا حکم مل چکا ہے، اور چل چلاؤ کے لیے جلدی مچائی جا رہی ہے۔
तुम ठहरे हुए सवारों के मानिंद हो कि तुम्हें ये पता नहीं कि कब रवानगी का हुक्म दिया जाएगा। भला वो दुनिया को लेकर क्या करेगा जो आखिरत के लिए पैदा किया गया हो, और उस माल को क्या करेगा जो अनकरीब उससे छिन जाने वाला हो। उसका मुजल्लमा हिसाब उसके जिम्मा रहने वाला हो। और उस माल का क्या करेगा जो अनकरीब उससे छिन जाने वाला हो, और उस मुजलमा और हिसाब उसके जिम्मा रहने वाला है। अल्लाह के बंदो, खुदा ने जिस भलाई का वादा किया है उसे छोड़ा नहीं जा सकता, और जिस बुराई से रोका है उसकी ख्वाहिश नहीं की जा सकती। अल्लाह के बंदो, इस दिन से डरो कि जिसमें अमलों की जांच पड़ताल और जल्जलों की बहुतात होगी और बच्चे तक इसमें बूढ़े हो जाएंगे। अल्लाह के बंदो, यकीन रखो कि खुद तुम्हारा ज़मीर तुम्हारा निगहबान और खुद तुम्हारे अज़ाओ जवारिह तुम्हारे निगरान है। तुम्हारे अमलों और सांसों की गिनती को सही सही याद रखने वाले करामुन कातिबीन हैं। इनसे ना अंधेरी रात की अंधेरियां छुपा सकती हैं और ना बंद दरवाजे तुम्हें ओझल रख सकते हैं। बिलाशुबा आने वाला कल आज के दिन से करीब है। आज का दिन अपना सब कुछ लेकर चला जाएगा और कल इसके अकब में आया ही चाहता है। गोया तुम में से हर शख्स जमीन के इस हिस्से पर कि जहाँ तन्हाई की मंजिल और गड्ढे के निशान कब्र है पहुंच चुका है। इस तन्हाई के गर वहशत की मंजिल और मुसाफरत के आलम तन्हाई की हौलनाकियों का क्या हाल बयान किया जाए। गोया के सूर की आवाज तुम तक पहुंच चुकी है और कयामत तुम पर छा गई है और आखिरी फैसला सुनने के लिए तुम कब्रों से निकल आए हो। बातिल के पर्दे तुम्हारी आंखों से हटा दिए गए हैं और तुम्हारे हीले बहाने दब चुके हैं और हकीकतें तुम्हारे सामने साबित हो गई हैं और तमाम चीजें अपने अपने मुकाम की तरफ पलट पड़ी हैं। इबरतों से पंदो नसीहत और जमाना के उल्ट फेर से इबरत हासिल करो और डराने वाली चीज़ों से फ़ायदा उठाओ। नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 216 है। जब आप तलहा अब्दुर्रहमान इब्ने अताब इब्ने असीद की तरफ गुजरे कि जब वो मैदान जमल में मकतूल पड़े थे तो फरमाया, अबू मोहम्मद तलहा इस जगह गड़बार से दूर पड़ा है। खुदा की कसम मैं पसंद नहीं करता कि कुरैश सितारों के नीचे खुले मैदानों में मकतूल पड़े हों। मैंने अब्दु मनाफ की औलाद से उनके किए काम बदला ले लिया है, लेकिन बनी जमहा के अकाबिर मेरे हाथों से बच निकले हैं। उन्होंने इस चीज़ की तरफ गर्दनें उठाई थी जिनके वो अहल न थे, चुनाचे इस तक पहुँचने से पहले ही उनकी गर्दनें तोड़ दी गईं।